شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت عقبہ ثانیہ سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور ایک مرتبہ خواب میں مقام ہجرت کا نظارہ بھی دکھایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا کہ وہ کھجوروں والی زمین یعنی وہاں کھجوریں بکثرت ہے۔ یہ خواب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ ہم کو یمامہ کے علاقہ میں ہجرت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں بھی کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہوگی۔ عقبہ ثانیہ کے بیعت کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی رہائش غیر ممکن بنا دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظالم قریش کو حد سے متجاوز دیکھ کر تمام مسلمانوں کو جو مکہ میں موجود تھے اجازت دے دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ لوگ یہ حکم پاتے ہی اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر عزیز و رشتہ داروں سے جدا ہو کر مدینہ کی طرف جانے لگے۔ قریش نے جب دیکھا کہ یہ لوگ یہاں سے ترک سکونت کرنے پر آمادہ ہے اور مدینہ میں جا کر اطمینان و فراغت سے زندگی بسر کریں گے، تو ان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ وہ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے جانے لگے تو ان کا تمام مال و اسباب مکہ والوں نے چھین لیا اور ہزاروں روپیہ کا مال و زر چھین کر مدینہ کی طرف جانے دیا۔ حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین کو خبر لگ گئی۔ انہوں نے حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر قید کر دیا اور قسم قسم کی تکلیفیں پہنچائی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچے تھے کہ ابو جہل ان کے پیچھے وہی پہنچا اور دھوکہ دے کر مکہ میں لایا اور یہاں لا کر قید کر دیا۔ غرض اس قسم کے رکاوٹوں کے باوجود ایک دو کر کے بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے۔ وہاں یہ تمام مہاجرین مدینہ کے مسلمانوں کے مہمان تھے۔ مکہ سے آئے ہوئے ان مہمانوں کا نام مہاجرین اور مدینہ منورہ کے باشندوں یعنی میزبانوں کا نام انصار مشہور ہوا۔ آئندہ اسی نام سے یہ لوگ تعبیر کیے جائیں گے۔ اب سن 14 نبی شروع ہو گیا تھا۔ مکہ میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر صدیق، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال باقی رہ گئے تھے، یا چند نہایت ہی کمزور ضعیف لوگ جو ہجرت کی طاقت نہ رکھتے تھے، ورنہ تمام مسلمان مکہ سے ہجرت کر چکے تھے اور مکہ میں بہت سے گھر جن میں مسلمان آباد تھے خالی پڑے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک ہجرت کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کے منتظر تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمراہی کے لیے کہ رفیق سفر ہوں گے روک لیا تھا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت کے بنا پر رکے ہوئے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے سب نکل گئے اور مدینہ میں مسلمانوں کی معقول تعداد فراہم و مہیا ہو چکی تھی جس کی طاقت اور خطرہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ان کو اپنے مستقبل کی فکر پیدا ہوئی اور ان کو نمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ ہماری عزت اور حیات کی حفاظت اسی پر منحصر ہے کہ اسلام کا استحصال کلی طور پر کر دیا جائے۔ چونکہ مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے قریباً سب لوگ جا چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے تھے، لہٰذا ان کے لیے اس فیصلہ پر پہنچنا بہت ہی آسان تھا کہ اس دین کے بانی کا خاتمہ کر دینا نہایت ضروری ہے اور اس کام میں غفلت کرنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ سے نکل گئے اور مدینہ میں اپنی جماعت سے جا ملے تو پھر اس نئے مذہب کے خطرہ کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہوگا۔ یہ خیالات قریش کے ہر شخص کی زبان سے اور ہر شخص کے دماغ میں پیدا ہوتے تھے، حتیٰ کہ مکہ کی فضا میں ان خونی خیالات نے تمام قبائل کا احاطہ کر لیا اور بالآخر ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں نبوت کے 14ویں سال بنو ہاشم کے سوا تمام قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار دارالندوہ میں اسی مسئلہ پر غور و خوض کے لیے جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں ابو جہل بن ہشام، ابو سفیان بن حرب، حارث بن عامر وغیرہ بہت سے سردار اس مجلس میں شریک تھے۔ ایک بہت تجربہ کار بوڑھا شیطان نجد کا باشندہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوا۔ یہی شیخ نجد اس اجلاس کا پریزیڈنٹ بھی تھا۔
اس پر تو سب کا اتفاق تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہی تمام خطرات پیش آئندہ کا مرکز منبع ہے، لہٰذا زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ دو اور ایک کوٹری میں بند کر دو کہ وہی جسمانی اذیت اور بھوک پیاس کی تکلیف سے ہلاک ہو جائے۔ شیخ نجد نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں۔ دوسرے شخص نے اپنی رائے اس طرح بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کر دو اور پھر مکہ میں داخل نہ ہونے دو۔ اس رائے کو بھی شیخ نجد نے بدلائل رد کر دیا۔ غرض اسی طرح اس جلسہ میں تھوڑی دیر تک باندھ باندھ کے جانور بولتے رہے اور شیخ نجد ہر ایک رائے کا غلط اور نامناسب ہونا ثابت کرتا رہا۔ آخرکار ابو جہل بولا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک قبیلہ سے ایک ایک شمشیر زن کا انتخاب کیا جائے۔ یہ تمام لوگ بیک وقت چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر کر ایک ساتھ وار کریں گے۔ اس طرح قتل کا فعل انجام پذیر ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا۔ بنو ہاشم تمام قبائل قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ بجائے قصاص کی دیت قبول کریں گے اور دیت بڑی آسانی سے سب مل کر ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی اس رائے کو شیخ نجد نے بہت پسند کیا اور تمام جلسہ نے اتفاق رائے سے اس ریزولوشن کو پاس کیا۔ ادھر دار الندوہ میں یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کفار کے تمام مشوروں کی اطلاع دی اور ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موسم گرما کی دھوپ اور لو سے پناہ لینے کے لیے پوشیدہ ہوتے اور راستے آنے جانے والوں سے خالی ہوتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ چونکہ خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لے گئے تھے، لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول یہ دریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں۔ جب اطمینان ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دونوں بیٹیوں اسماء و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یثرب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ رفیق سفر کون ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے رفیق سفر ہوگے۔ یہ سن کر جوش مسرت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 2 اونٹنیاں پہلے ہی خرید کر اور خوب کھلا پلا کر موٹی تازی کر رکھی ہے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس اونٹنی کو قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قیمت لینی پڑی۔ اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی۔ آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستو کی تیلے اور کانے وغیرہ کا سامان درست کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے کر اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئے۔ اب جو آنے والی رات تھی، اسی رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ شب کے کرداد کے مواقف قتل کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے شام ہی سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادہ سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یک لخت حملہ اور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی الہی کے مواقف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ امانتیں جو اہل مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے سمجھا دیا کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ کی طرف آ جانا۔ یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات فہم لا یبصرون تک پڑھ کر ایک مٹھی خاک پر دم کر کے ان کفار کی طرف پھینک دی اور صاف نکلے ہوئے چلے آئے اور کفار میں سے کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں اونٹنیاں عبداللہ بن عریقت جو کافر تھا مگر بھروسے کا آدمی تھا سپرد کر دی تھی
اور مدینہ بھر کی رہبری کے لیے معقول اجرت بھی ٹھہرا لی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ اسی وقت دونوں روانہ ہو گئے اور مکہ کی نشیبی سمت 4 میل کے فاصلہ پر کوہ سور کے ایک غار میں، جو غار سور کے نام سے مشہور ہیں، چھپ کر بیٹھے رہے۔ ادھر مکہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر استراحت فرماتے رہے۔ کفار مکہ بھی رات بھر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے رہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سوتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہو کر اٹھے تو کفار نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر تو تم کو ہونی چاہیے کہ تم پہرے پر تھے، میں تو رات بھر سوتا رہا ہوں۔ کفار نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، ان کو مارا اور تھوڑی دیر تک گرفتار رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچائی۔ اس جگہ یہ بات خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و امانت پر ان کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس امانت رکھ کر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی امانت داری کو اس احتیاط سے محفوظ رکھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو، جو بیٹے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے، صرف اس لیے چھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس بااحتیاط تمام پہنچ جائے۔ کفار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر آواز دی، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا کہ لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ بولے کہ مجھے خبر نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس زور سے تمانچہ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی ایک بالی نیچے گر گئی۔ اس کے بعد کفار تمام مکہ اور اس کے اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں دوڑے دوڑے پھرنے لگے، کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ بالآخر انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس انعامی اشتہار کو سن کر بہت سے لوگ مکہ کی چاروں طرف دور دور تک نکل پڑے۔ رات کے طریقے میں دونوں محب و محبوب غار سور کے قریب پہنچ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر چھوڑ کر پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں داخل ہوئے، اس کو اندر سے صاف کیا، اس کے اندر جہاں جہاں بھی سوراخ تھے ان کو ٹٹول کر ان میں اپنے بدن کے کپڑے پاڑ کر رکھے۔ اس طرح تمام روزن بند کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر لے گئے۔ یہ دونوں آفتاب و مہتاب کامل 3 دن اور 3 رات غار میں چھپے رہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار انعامی اشتہار مشتہر کر کے خود بھی سوراخ رسانوں کو ہمراہ لے کر نقش قدم کا سوراخ لیتے ہوئے غار سور کے منہ تک پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہی سوراخ رسانوں نے کہا کہ بس اس سے آگے سوراخ نہیں چلتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کسی جگہ پوشیدہ ہے یا یہاں سے آسمان پر اڑ گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس غار کے اندر بھی تو جا کر دیکھو، تو دوسرا بولا ایسی طریق اور خطرناک غار میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، ہم اسے مدت سے اسی طرح دیکھتے آئے ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ دیکھو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ جالا سلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ چوتھے نے کہا کہ وہ دیکھو کبوتر اڑا ہے اور انڈے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد سب کا اطمینان ہو گیا اور کوئی اس غار کی طرف نہ بڑھا۔ یہ کفار غار کے اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر سے ان کے پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ رہے تھے اور ان کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسی خطرناک حالت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار تو یہ پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متعلق خوف نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر فرمایا تو نے ان دونوں کو کیا سمجھا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ کفار اپنی تلاش اور جستجو میں خائب و خاسر اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ رفتہ رفتہ 3 دن کے بعد تک کر اور مایوس ہو کر بیٹھے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی سے ہدایت کر دی تھی
کہ کفار کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کارروائیوں سے رات کے وقت آ کر مطالعہ کر دیا کریں۔ اسی طرح اپنے غلام عامر بن مہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ دن بھر ادھر ادھر چراتے پھرا کریں اور رات کے وقت اس ریوڑ کو غار ثور کے قریب چراتے ہوئے لے آیا کریں۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد یہ خدمت تھی کہ کھانا تیار کر کے رات کے وقت احتیاط کے ساتھ غار نشینوں کو پہنچا دیا کریں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسما رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھائی بہن اپنے اپنے فرائض انجام دے کر واپس چلے جاتے تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بکریوں کا دودھ دھو کر اور غار نشینوں کو پلا کر بکریوں کا ریوڑ کچھ رات گئے لے کر مکہ میں داخل ہوتے، اور اس طرح عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نشان ریوڑ سے مٹ جاتے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ مکہ والوں کو جوش و خروش سرد پڑ گیا تو عبداللہ بن اریکت کے پاس خبر بھیجی کہ حسب وعدہ اونٹنیاں لے کر کوہ سور کے دامن میں آ جاؤ۔ عبداللہ بن اریکت دونوں اونٹنیاں اور ایک اونٹ لے کر غار ثور کے نزدیک دامن ثور میں رات کے وقت یا ماہ ربیع الاول کی چاندنی رات تھی آ پہنچا۔ اسما رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر کے لیے ستو اور کانا وغیرہ لے کر آ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے نکلے۔ ایک اونٹنی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، اس اونٹنی کا نام القصوہ تھا۔ دوسری پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خادم عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سوار ہوئے۔ عبداللہ بن اریکت جو دلیل رات تھا اپنی اونٹ پر سوار ہوا اور یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینہ کی طرف عام راستے سے بجتا ہوا روانہ ہوا، کیونکہ ابھی تک تعاقب کا اندیشہ باقی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القصوہ پر سوار ہو کر روانگی سے پیشتر مکہ کی طرف دیکھا اور حسرت کے ساتھ فرمایا کہ مکہ تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہیں، مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا ہے، اب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ مختصر قافلہ رات کے پہلے ہی حصہ میں روانہ ہو گیا اور اگلے دن یکم ربیع الاول سن 14 نبی کے سپہر تک گرم سفر رہا۔ سپہر کے قریب خیمہ معبد پر پہنچے۔ یہ بوڑھی عورت قوم خزاں سی تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلا دیتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ پی کر اور تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر روانگی کا حکم دیا۔ یہاں سے تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ پیچھے سے سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتا ہوا آ پہنچا۔ سراقہ بن مالک قریش مکہ میں ایک مشہور بہادر جنگجو شخص تھا۔ سراقہ کا قصہ اس طرح ہے کہ سراقہ چند اشخاص کے ساتھ مکہ میں بیٹھا تھا کہ علی الصبح کسی شخص نے اس مجمع میں آ کر کہا کہ میں نے 3 شتر سواروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ فلاں سمت کو جا رہے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا تھے۔ سراقہ نے یہ سنتے ہی اس شخص کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ فلاں شخص تھے جو آج شب کو روانہ ہوئے ہیں۔ سراقہ کا مدعا یہ تھا کہ میں گرفتار کروں، کوئی دوسرا شخص ان لوگوں میں سے اٹھ کھڑا نہ ہو، ورنہ 100 اونٹ کا انعام مجھ کو نہ مل سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد سراقہ اٹھا اور اپنے گھر آیا، اپنا گھوڑا اور ہتھیار چپکے سے شہر کے باہر بھجوا دیے اور خود بھی لوگوں کی نگاہ سے بچتا ہوا باہر پہنچا۔ مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اونٹوں کے رکشے قدم پر نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ چند ہی قدم چلنے پایا تھا کہ گھوڑے نے ٹوکر کھائی اور سراقہ نیچے گر پڑا، پھر سوار ہوا اور چل دیا۔ اس کو توقع تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار یا قتل کر کے 100 اونٹ انعام میں حاصل کر سکوں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کے اونٹ سامنے نظر آنے لگے تو اس کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور اس کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ پشتی ذہن سے زمین پر گرا اور اٹھ کر پھر سوار ہوا اور چلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی بالکل قریب پہنچ کر اس کا گھوڑا پیٹھ تک زمین میں دھس گیا اور سراقہ پھر زمین پر آ رہا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوا اور سمجھا کہ میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چنانچہ اس نے خود آواز دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا ٹھہرنے اور ایک بات سن لینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کو روک دیا۔ سراقہ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن اب میں واپس جاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھ کو ایک امان نامہ لکھ دیجئے اور معاف کر دیجئے، میں واپسی میں دوسرے لوگوں کو بھی جو میرے پیچھے اسی غرض سے آ رہے ہوں گے واپس لے جاؤں گا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ان کے خادم عامر بن فہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر بیٹھے ایک تحریر لکھ کر اس کی طرف ڈال دی اور وہ اس تحریر کو لے کر مکہ کی طرف واپس ہوا۔ راستہ میں اس کو اور بھی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آتے ہوئے ملے۔ وہ سب کو یہ کہہ کر کہ اس طرف کوئی سراغ نہیں، چلا واپس لے گیا۔ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا اور اسی تحریر کو اس نے فتح مکہ کے روز اپنے لیے دستاویز امان بنایا۔ سراقہ بن مالک کے واپس ہونے کے بعد تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر سے تجارتی قافلہ لیے ہوئے مکہ کو واپس آتے ہوئے ملے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کپڑے یعنی لباس پیش کیا کہ میں بھی مکہ پہنچ کر جلد مدینہ پہنچتا ہوں۔ اس سفر میں جہاں جہاں لوگ ملتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیتے تھے، کیونکہ تجارت پیشہ ہونے کے سبب سے اکثر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ واقف نہ تھے، اس لیے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے تھے کہ یہ کون ہے جو تمہارے آگے آگے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتے کہ یہ میرا رہبر و ہادی طریق ہے۔ 8 روز کے سفر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول سن 14 نبی کو دوپہر کے وقت کعبہ کے قریب پہنچے۔ کعبہ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے اور وہ مدینہ کا ایک محلہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ وہاں قبیلہ بنی عمر بن عوف کے لوگ بکثرت آباد تھے اور روشنی اسلام سے منور ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں دوشنبہ کے روز داخل ہوئے اور جمعہ تک یہی مقیم رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلثوم بنت حزم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حبیب بن اصاف رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں فروکش ہوئے۔ سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس فرماتے، یعنی سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد مجتمع رہتے تھے۔ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی چند ایام کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو اسلام میں بنائی گئی۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول جمعہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ سے روانہ ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ ہی میں فروکش تھے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سفر مکہ سے مدینہ تک پیدل طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک غار ثور میں رہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں مقیم رہ کر امانتیں لوگوں کے سپرد کرتے رہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اسی روز علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے، مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ تنہا روانہ ہوئے اس لیے آپ رات بھر تو راستہ چلتے اور دن کے وقت کہیں چھپ کر پڑ رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف راستے سے بچ کر تشریف لائے اور 8 دن میں کعبہ پہنچے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ معروف راستہ پر آئے مگر چونکہ پیدل تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3-4 دن بعد کعبہ پہنچے۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ اور بنی عمر بن عوف یعنی کعبہ والوں سے رخصت ہو کر شہر مدینہ میں قیام کے ارادے سے چلے۔ مدینہ کے ہر محلہ میں ہر ایک خاندان اس امر کا خواہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں مقیم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سالم بن عوف کے محلہ میں تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ایک میدان میں 100 آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا۔ اس جگہ بھی بعد میں ایک مسجد تیار ہو گئی۔ نماز جمعہ ادا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ قبیلہ بنو سالم بن عوف کے لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھہرانا چاہا۔ دوسری قبیلوں اور دوسری محلوں کے لوگوں نے اپنے اپنے یہاں جانے کا اصرار کیا اور اس طرح بحث و تکرار شروع ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ناکہ کو نہ روکو، اس کی مہار چھوڑ دو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل چکا ہے، جہاں میری ناکہ بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا۔ چنانچہ ناکہ چلنے لگی۔ تمام انصار و مہاجرین ناکہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہار بالکل ڈھیلی چھوڑ دی اور ناکہ اپنی خوشی سے آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ سب کی نگاہیں ناکہ کی طرف تھی کہ دیکھیں یہ کہاں بیٹھتی ہے۔
چلتے چلتے یہاں تک کہ ناکہ بنو مالک بن النجار کے محلہ میں جا کر ایک غیر آباد افتادہ زمین پر بیٹھ گئی اور فوراً پھر کڑی ہو گئی۔ کڑی ہو کر پھر کچھ دور تک چلی، چل کر خود بخود پھر لوٹی اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی واپس آئی اور بیٹھ گئی۔ اب کی مرتبہ اونٹنی بیٹھ کر جرجری لی، گردن نیچے ڈال دی اور دم ہلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے اتر آئے۔ اس افتادہ زمین کے قریب ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ وہ خوشی خوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسباب اٹھا کر اپنے مکان میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے یہاں قیام فرمایا۔ یہ افتادہ زمین سہل و سہیل دو یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، جس میں کھجور کی چند درخت کھڑے تھے اور چند قبر مشرکین کی تھی، اور 4 پائیوں کا ریوڑ بھی اس جگہ آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے؟ معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے رشتہ دار 2 یتیم لڑکے اس زمین کے مالک ہیں اور میری ہی پاس پرورش پا رہے ہیں، میں ان کو رضامند کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں شوق سے مسجد بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کو قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں، بلا قیمت نہیں لیں گے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اس زمین کی قیمت ادا کر دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مواقف کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبریں ہموار کر دی گئی اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نفس نفیس خود مسجد کی تعمیر کے کام میں مصروف ہوتے تھے۔ مہاجرین اور نثار بڑی خوشی اور جوش و شوق کے ساتھ اس کام میں لگے رہتے تھے۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور گارے سے بنائی گئی، چھت کھجور کی لکڑی اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئی۔ جب تک مسجد اور اس کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکان تیار ہوا، اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں فروکش اور انہی کے مہمان رہے۔ یہ وہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی قبر قسطنطنیہ میں موجود ہے۔ یہ سن 48 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں محاصرے قسطنطنیہ کے وقت شہید ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 مہینے اور چند روز ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی بنی ہوئی یہ مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک اسی حالت میں رہی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو وسیع کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عہد خلافت میں اس کی دیواروں کو پختہ بنایا۔ اس کے بعد ولید بن عبد المالک کے زمانہ میں یہ اور زیادہ وسیع کی گئی اور ازواج مطہرات نبوی کے مکانات بھی اس میں داخل کی گئے۔ مامون الرشید عباسی نے اس کو خوب آراستہ و پیرستہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مکان میں تشریف فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث اور ابو رفاع کو بھیج کر فاطمہ ام کلثوم، سودا بنت زیمہ، اسامہ بن زید، ان کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ انہی کے ہمراہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے عزیزوں سمیت چلے آئے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ ان سب کے آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نو تعمیر شدہ مکان میں تشریف لے آئے۔